الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رمضان کے مسائل کا سلسلہ جاری ہے اور آج تقریباً ہماری یہ تیسری محفل ہے نا۔ سب سے پہلے میں نے رمضان کے مسائل کے متعلق کچھ باتیں بتائی تھی اور اس کے بعد میں نے روزے کی تعریف، ڈیفینیشن اور کسے کہتے ہیں روزہ، اس کے متعلق میں نے بتایا تھا۔ پھر جو ہے وہ اسی کے ساتھ ساتھ میں نے روزے کی جو فرضیت ہے وہ کب کیسے ہوئی، کون سے مہینے میں ہوئی وہ بتایا۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر میں نے آپ کو روزے کی چند اقسام بتائی تھی۔ کل ملا کے 8 قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی روزے کی، ہے نا، یاد ہے نا؟ کل میں نے کیا بیان کیا تھا؟ ہاں، میں نے یہ بتایا تھا کہ روزہ کب فرض ہوا اور پھر روزہ کا انکار کرنے والا اس پر کیا حکم ہوگا۔ برابر ہے، کوئی یہ کہے کہ روزہ تو غریبوں کا ہے، ہم کو تو اللہ نے بہت نوازا ہے تو ہم کو کیا ضرورت روزے کی، تو اس پر کیا حکم ہوگا۔ پھر روزہ جو ہے اس میں عبادت کی نیت کا ہونا ضروری ہے، میں نے کل بتایا تھا۔ کوئی انسان یہ کہے کہ یار چلو رمضان میں روزے رکھتے ہی ہے سب، تو میرے پاس تو بہت کچھ ہے اللہ کا دیا اور میرے کو ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ نیوٹریشن کے لیے بھی روزہ اچھا ہے تو پیٹ کی صفائی کے لیے اپنے بھی نہیں کھاتے فجر سے مغرب تک، اتنا بھوکا رہوں گا تو میرا پیٹ صاف ہو جائے گا، میری ہیلنگ سسٹم اچھی ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ، جو بھی اس کی نیت رہی ہو۔ ایسی نیت سے اگر کوئی انسان صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اگر بھوکا رہے تبھی وہ انسان روزہ دار، کیونکہ عبادت کی نیت ہونا روزے میں نے بتایا تھا نا، یہ کہ روزے کے اندر یہ نیت ہونا ضروری ہے کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے، تیری عبادت کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، یعنی اللہ پاک کی عبادت کی نیت روزے میں ضروری ہے۔ کوئی صرف بھوکا رہنے کے لیے روزہ رکھتا ہے تو پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو میں نے چند مسائل، روزے کی اقسام، روزے کا معنی، روزے کا انکار کرنے والا اس پر کیا حکم ہوگا، وہ باتیں بتائی تھی۔ آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے روزے کی فضیلت بیان کرتا ہوں کہ روزہ رکھنے والے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، تو کتنا ثواب ہے، کیا معاملہ، رمضان کے مہینے میں کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، سمجھے کہ نہیں سمجھا، یعنی کیا کیا فضائل ہیں، اس میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ توجہ سے سنیے گا، حدیث پاک ہے، جب حدیث پاک سنائی جائے یا پڑھی جائے اس وقت جو ہے وہ بے توجہی بالکل صحیح نہیں ہے، بالکل غلط ہے، یہ سمجھے کہ نہیں سمجھے۔ حدیث جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آپ کے سامنے رکھا جائے، آپ کا فعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بیان کیا جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور ہم یہاں وہاں دیکھے، دوسری باتوں میں مشغول ہو جائے، تو یہ گناہ ہے، ایسا کرنا صحیح نہیں، بالکل صحیح نہیں۔ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ۔ ایک اور روایت پیش کرتا ہوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہوا ہے جو برکت والا ہے. اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی لیلۃ القدر، شب قدر، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض کیا ہے اور اس مہینے کی راتوں میں قیام کو نفل کیا ہے. جس نے اس مہینے میں نیکی کا کوئی کام کیا تو گویا اس نے رمضان کے علاوہ دنوں میں فرض ادا کیا. اس مہینے میں کسی نے نیکی کا کام کیا تو گویا رمضان کے علاوہ اس نے فرض ادا کیا. اور جس نے اس میں فرض ادا کیا تو گویا اس نے رمضان کے علاوہ دنوں میں 70 فرض ادا کیے. 70. یعنی کسی نے ایک نماز پڑھی فرض نماز تو اس نے 70 یعنی 70 نمازیں پڑھی. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جیسے رمضان میں زکوٰۃ دی، زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض ہے تو اس کا ثواب بھی 70 گنا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے اور غم خواری اور بھلائی کا مہینہ ہے. اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی کا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو رمضان کے مہینے میں ایسی 5 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی. جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی. میری امت کو اللہ نے رمضان میں ایسی 5 چیزیں عطا کی ہے جو صرف میری امت کو ملی، مجھ سے پہلے کسی نبی کی امت کو نہیں ملی. بہت امپورٹنٹ بات ہے نا. اب آپ لوگ سوچتے ہوں گے وہ کیا چیز ہے. سنو، توجہ سے سننا. ایک، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ یعنی میری امت کی طرف، ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جس پر نظر رحمت فرماتا ہے اسے عذاب نہیں دیتا. ہاں، کتنی بڑی بات ہے کہ رمضان کی پہلی رات کو ہمارا رب، ہمارا پیارا رب ہماری طرف نظر رحمت فرماتا ہے. یہ پہلی چیز عطا کی گئی. دوسری چیز کیا ہے؟ فرماتے ہیں شام کے وقت روزہ رکھتے نا انسان. جب روزہ رکھتا ہے پورا دن کھاتا نہیں نا، تو شام جب پڑتی ہے پورا دن نہ کھائے نا تو شام کے وقت ہے نا منہ میں سے ایک اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن انسان کو اگر کھانا نہ کھلایا جائے برابر تو منہ میں سے اسمیل آتی ہے. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں آقا کہ شام کے وقت جب روزہ دار کے منہ کی بو، یعنی شام کے وقت روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ اچھی ہے. یعنی اللہ پاک کو یہ مشک سے بھی زیادہ پسند، اللہ کے نزدیک یہ مشک سے بھی زیادہ پسند روزہ دار کی منہ کی بو. سبحان اللہ. تیسری چیز، ہر دن اور ہر رات میں فرشتے ان کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں. تیسری چیز، پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ نظر رحمت فرماتا ہے. دوسری چیز، روزے دار کی جو منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ اللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند. اور تیسری چیز کیا ہے؟ فرشتے جو ہے وہ روزہ دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتے، مغفرت و بخشش کی دعا کرتے ہیں. چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے. سنیے گا، روزہ دار کے لیے جو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے کہ تیار ہو جا، میرے بندوں کے لیے آراستہ ہو جا. قریب ہے
کہ دنیا کی تھکاوٹ سے یہاں آرام کرنے آئے. سمجھ پڑی؟ اللہ جنت کو حکم دیتا ہے کہ اے جنت تیار ہو جا، آراستہ ہو جا میرے بندے کے لیے کہ بس اب دنیا کی تھکاوٹ سے اب یہاں آئے گا اور آ کے آرام کرے گا. مطلب روزہ دار جنت میں جائے گا. کہاں جائے گا؟ سبحان اللہ. پانچویں چیز، جب آخری رات ہوتی ہے، رمضان شریف کی آخری رات ہوتی ہے، تو اللہ پاک سارے روزہ دار کی مغفرت فرما دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. رمضان کے روزوں کی کیا ہی اچھی بات ہے. رمضان میں روزہ رکھنے والوں کے لیے کتنی فضیلت. اللہ پاک نظر رحمت کر لے، اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے باقی. ہم اللہ پاک سے ہمیشہ دعا کرتے ہیں مولا ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا. تو اللہ پاک نظر رحمت فرمائے گا کس کی طرف؟ جس سے راضی ہوگا. ٹھیک ہے. تو اللہ پاک روزہ دار سے اور رمضان میں روزہ رکھنے والوں کے عمل سے راضی ہوتا ہے، اور پہلے ہی دن یہ تحفہ ان کو ملتا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ روزہ دار کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. یہ 5 خصوصیات میں نے آپ کو بتائی. اب انشاءاللہ آگے میں آپ کے سامنے دوسری 2 یا 3 حدیثیں انشاءاللہ کل بیان کروں گا. یہ 5 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. آپ نے سمجھا اس کو؟ کوئی کوئری، کوئی کویشچن جو نہ سمجھ میں آیا ہو؟ یہ چیز یاد ہو جانی چاہیے لیکن اور گھر جا کے اپنے پیرنٹس کو بھی بتانا ہے کہ آج ہم نے یہ سنا، رمضان کے روزے رکھنے والے کو تو یہ انعام ملتا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ گھر جا کے بھی سنائیں گے. اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.